اپنے ویراگی اور سہنشیلتا کی مثال پیش کرنے کے دم پر سبھی دھرموں کے لوگوں میں لوکپریہ بن گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا آج عرس مبارک ہے۔ حضرت صاحب نے 92 ورش کی آیو میں اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ اسی ورش ان کے مقبرے کا نرمان شروع ہو گیا، لیکن اس کا نوینیکرن 1562 تک ہوتا رہا۔ دکشنی دلی میں استھت حضرت نظام الدین اولیاء کا مقبرہ صوفی کال کی ایک پوتر درگاہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا 807واں عرس مبارک کورونا گائیڈ لائنز کے تحت کرتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام ہے سید محمد نظام الدین اولیاء، محبوب الہی اور سلطان المشائخ کا لقب ہے آپ کا۔ گورطلب ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے آج عرس کے موقع پر انہی کے خاندان کے چشم اشتراک سے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور بچپنے میں پیار سے اور آپ کے پیر و مرشد بابا نظام کہتے تھے، اس لیے نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہو گئے آپ۔ اور بدایوں میں پیدائش ہوئی سمرقند سے بخارا سے چنگیز خان کے زمانے میں ان کے ذریعے سے آپ کے آبا و اجداد دلی آن کے بخارا میں قیام پذیر ہو گئی، اور وہیں پر آپ کے نانا اور دادا میں دوستی تھی، شادی ہو گئی، آپ سے پیدا ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کی ایک بہن۔ حضرت نظام الدین اولیاء صاحب نے آج سے 800 سال پہلے بدایوں میں پیدائش کی، اور جب آپ 4 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو پسند کرے گی یا شوہر کو؟ آپ نے جواب دیا، والدہ نے جواب دیا بیٹے کو۔ صبح اٹھی تو بہت افسوس کرنے لگی، میں نے کیا کہہ دیا؟ خیر خواب کی بات کہہ کے اس بات کو ٹال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کے والد بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کی عمر 6 برس کی تھی۔ آپ کی والدہ نے ان کی پرورش فرمائی، اور 15 سال کی عمر کے اندر آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنی والدہ سے میں دہلی جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ آپ دہلی آ گئے، اور دہلی آن کے یہاں پر اپنا جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ بھی چاہتے تھے کہ آپ کا والد قاضی القضات تھے اس زمانے میں بادشاہوں کے کہ نوکری مل جائے، اس سے گزر اوقات ہو۔ لیکن آپ کی والدہ نے کہا کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا لے لو، اس کی دعا کی برکت سے تمہیں نوکری مل جائے گی۔ لیکن جب وہی بزرگ کے پاس گئے تو آپ نے ان درخواست کو پھاڑ دیا اور منع کیا کہ قاضی نہ بنو، کچھ اور بنو۔ آپ نے فوراً ارادہ ترک کر دیا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج چرچ پاک پٹن میں ہیں ان کے مرید ہو گئے۔ انہوں نے اپنا خلیفہ اور جانشین خاص بنا کر ان کو دلی میں بھیج دیا۔ تو اور ایک دن رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ غیاث پور جا، وہاں جا کے ہے۔ آج جو غیاث پور ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء درگاہ بستی، حضرت نظام الدین ایسٹ، حضرت نظام الدین ویسٹ، حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن کے نام سے بہت مشہور ہے۔ ہندوستان میں حضور سرکار دو عالم کے حکم سے سلسلہ چشتیہ کی لے کر ہندوستان میں آیا، انہوں نے بنیاد رکھی۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء صاحب نے اس کو پورے ایشیا میں پھیلا دیا اسلام کو۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء جانشین بنے ہیں۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے خلفاؤں کو بنایا، اور حضرت خواجہ امیر خسرو جیسے مشہور آپ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دلی آپ کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ غیر مسلموں کی آمد ہے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، خوب وہ لوگ بھی آن کے دامن بھرتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی، سب کو ملتا ہے۔ حضرت کی حیات کے اندر بھی ہر مذہب کا آدمی آتا تھا، ان کو مل کے جل کے بیٹھنا پڑتا تھا، لوگوں سے عشق اور محبت کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس زمانے میں 2 بادشاہوں کی جنگ کو آپ نے روک دیا۔ ادھر رشیا میں اخنو خان تھا، چنگیز خان کا پوتا، اور ادھر ہندوستان میں علاء الدین خلجی بادشاہ کی حکومت تھی۔ علاء الدین خلجی بادشاہ کی حکومت پتہ چلا اخنو خان کو کہ راجدھانی تک خالی ہے، اس کی فوج پانی پت کے میدان تک آ گئی۔ علاء الدین خلجی نے اپنا خادم بھیجا حضور کے پاس کہ حضور میری حکومت بچائیے، اخنو خان نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔
آپ نے اپنا ایک موبائل جس سے آپ وضو کے بعد پہنچتے تھے اکلو خان کو بھیجا کہ اس سے کہو یہ اوڑھ لے. جیسے ہی اکلو خان نے یہ اوڑھا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کیا دیکھا کہ اس کے ملک پر کسی اور نے حملہ کر دیا اور اس کے بچے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں مدد کے لیے. تو جو آپ کے جو خادم تھے حضرت خواجہ محمد اقبال, ان کو وہاں کے لوگوں نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. جب وہ بادشاہ ہوش میں آیا اکلو خان, اس نے یہ کہا کہاں ہیں وہ, انہیں بلایا, ان سے کہا کہ ہماری تو مرضی تھی لیکن حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کی مرضی نہیں ہے, اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. ادھر اکلو خان کی حکومت بچ گئی, ادھر علاؤ الدین خلجی کی حکومت بچ گئی. علاؤ الدین خلجی نے خوب تباہ بھر کے سونے چاندی زیورات کے آپ کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ وہ ملک کیوں نہ برباد ہو جس کے ملک کے حکمراں شرابی ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء کسی بادشاہ سے نہیں ملتے تھے, کسی بادشاہ سے جاگیر قبول نہیں کرتے تھے, کسی بادشاہ سے پیسہ نہیں ملتے تھے, عام مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے. رات میں یاد الہی میں عبادت میں گزارتے تھے, صبح اشراق کے بعد مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھ جاتے تھے, ان کی رائے ہدایت دینے کے لیے. اور سب سے زیادہ قوالی کا بہت شوق تھا. حضرت نظام الدین اولیاء بہت قوالی سنا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کے تھکے ہوئے جسم کو قوالی کی ضرورت ہے. میرا نام ہے سید دانیال نظامی. ہم حضرت نظام الدین اولیاء کی بہن کے اولاد سے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی, ان کے اولاد کوئی نہیں ہے.